اللہ اللہ برکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل 27 سے 130 تک آگے جو ہے ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں، یعنی دوبارہ خاندان کی اصلاح کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے تم حق ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے روحی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے روحی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی طلاق اور جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح آپ باہم مصالحت کر کے ایک عورت جو ہے وہ اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ یعنی عورت کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شوہر کے لیے بے رغبتی کے اسباب کو خود محسوس کرتی ہے، پھر بھی وہ سلوک چاہے جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ ہی برتا جا سکتا ہے۔ اور مرد کی طرف سے تنگ دلی کیا ہے کہ جو عورت دل سے اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو، اس کو وہ حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے حقوق کو ناقابل برداشت حد تک گھٹا دیتا ہے تاکہ وہ اس قدر تنگ ہو جائے کہ یا تو وہ چھوڑ کے چلی جائے یا پھر وہ کہتا ہے کہ یہ شکر منائے کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ یعنی آدمی جو ہے وہ تمام حالات میں تمام حیثیتوں سے دو یا زیادہ بیویوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتا۔ ایک خوبصورت ہے، دوسری بدصورت ہے، ایک جوان ہے، دوسری جو ہے وہ کچھ زیادہ وہ بوڑھی ہے، اور یا وہ کسی دائمی مرض کا شکار ہے، یا ایک جو ہے وہ صحت مند ہے، خوش مزاج بھی ہے، دوسری انتہائی بد مزاج بھی ہے، صحت مند بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے اس کی طبیعت ایک کی طرف رغبت اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، دوسری کی طرف کم۔ تو پھر ایسی حالتوں میں جو ہے نا وہ قانون یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ محبت اور رغبت اور فزیکلی جو ہے وہ آپس کا ریلیشن وہ دونوں کے درمیان ایک جیسا رکھا جا سکے، لیکن پھر کیا ہے، پھر بھی یہ نہیں کہ ایک کی طرف تم بالکل جھک جاؤ اور دوسری کو دبا کے رکھو۔ پچھلے دنوں ایک عالم دین اسی طرح سے اس بارے میں کہ جیسے آج کل نارملی چل رہا ہے کہ جو لوگ یورپ میں ہیں یا دوسری کنٹریز میں وہ جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ شادیاں کر لیتے ہیں، اور ایک جو ہے اس کو بالکل وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو 10% بھی حقوق نہیں دے رہے ہوتے اور ایک طرف ٹوٹل جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا چیز کہی جاتی ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ مطلب مسابقت کر لو، دونوں کے ساتھ ایک مشورہ ہو جائے کہ ایک کو مال
دوسری سے نسبتاً زیادہ دے دو، اس کو سہولیات زیادہ دے دو کیونکہ ایک کو آپ ٹائم زیادہ دے رہے ہو. تو اسی طرح یہ چیز سمجھنے کے لیے آیت کی بہت ساری چیزیں، ایسا نہیں کہ اگر وداؤٹ اینی ریزن، یعنی اگر دائمی مرض ہے، ایک خوبصورت ہے یا ایک بدصورت ہے، ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بوڑھی ہو چکی ہے اور ایک بالکل ینگ ہے، ایسی صورت میں اگر بالکل ہی نفس نہیں متوجہ ہو رہا یا نہیں دل چاہ رہا ہے کی طرف رغبت نہیں ہو رہی ہے، تب بھی اس چیز کا منع کیا گیا اسٹرکٹلی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو تم بالکل ہی جھک جاؤ اور دوسری کو ادھر میں لٹکتا ہوا چھوڑ دو، یعنی نہ وہ زمین پہ ہے نہ وہ آسمان پہ ہے، وہ معلق ہو کہ جیسے اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے. اب اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ ایک طرف عدل کی شرط کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے دوسری، اور پھر دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے کر اس اجازت کو جو نا منسوخ کر دیتا ہے. تو در حقیقت ایسا نتیجہ نکالنے کے لیے اس آیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف اتنا کہنے پر اتفاق کیا گیا ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے. تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا نا کہ اس کے بعد ہی جو فرمایا گیا، یعنی ایک کی طرف بالکل نہ جھک پڑو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بالکل ہی، یا تو یہ ہے کہ اس کا مطلب دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ تم مطلب بے بس ہو تو اس لیے نا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ دونوں ہی صورتیں اس صورت میں نہیں نکلتی ہیں. اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہیں. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. اب یہ جو آیت نمبر 127 سے لے کر 130 تک جو ہے پہلے ہاں دوبارہ سے بتایا گیا، یعنی خاندان کی اصلاح کے لیے ہدایت دی گئی. فرمایا آپس میں صلح بہتر ہے. نفس جلدی تنگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں احسان کا معاملہ کرو. اور سب سے بڑی چیز جس کو سامنے رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے. بیویوں کے درمیان عدل کا حکم دیا گیا. فرمایا اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ چشم پوشی کرنے والا ہے اور رحیم ہے. پھر اس کے علاوہ خاندانی نظام کے حوالے سے بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تم جو کچھ کرتے ہو، جہاں ہوتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تم پر غالب ہے، اور یہی احساس باہمی تعلقات کو درست رکھنے والا ہے. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 133، یہ انتہائی سخت آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کرتے، یعنی ان سارے قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ تمہیں ہٹا کر اور لوگ لے آئے. اس کے بعد آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ محض جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پراپرلی سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو جملہ ہے نا انتہائی ڈرا دینے والا ہے، اور ہمیشہ یہ پڑھ کر احساس ہوتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے، اللہ کو تو ہماری قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کی ضرورت ہے. جب ہم گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دلوں میں یہ احساس نہیں آتا کہ وہ رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو سن رہا ہے. اور جب یہ چیز آتی ہے نا کہ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس دین کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو دوسروں تک لے جانے کے لیے وقت نہیں ہے. اچھا ہم شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے، ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، ہمارا خاندان اجازت نہیں دیتا، یا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے یہ کیا کر دیا ہے، یہ کیا اس نے شروع کر دیا ہے،
یہ کس طرح کا اس نے جو ہے نا وہ گیٹ اپ اپنا لیا ہے، یا کس طرح کی باتیں اس نے کرنا شروع کر دی ہیں. تو ہماری نا نظروں میں ہم نے جو جگہ اللہ کی ہے نا، ہم نے وہ باقی سب کو دی ہوئی ہے، اللہ کو بس نہیں دی ہوئی ہے. تو یہ ڈرا دینے والی حقیقت ہے. اس کو غور کیجئے، اس کو سمجھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا، اگر وہ ہمیں ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جگہ پہ ہم سے بہترین لوگوں کو لے آئے گا جو واقعی مخلص ہو کے اللہ کے دین کے لیے ایک تڑپ بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ حوصلہ بھی رکھتے ہیں، وہ اس کے احکامات کو ماننے کا بھی حوصلہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے چن لے اور ہم سے ہماری نسلوں سے اپنے دین کا کام لے لے. لیکن بہرحال ہمیں اس چیزوں کو سوچنا اور ان پر عمل بھی کرنا ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور اللہ واسطے کے گناہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ ہاں مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یہ آیت نمبر 135 میں جب امت مسلمہ کا منصب بیان کیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کی علمبردار بنے، اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا تک اس کو نافذ کرے. اور اس کے بعد آیت نمبر 136 میں کیا بتایا گیا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی ایمان کا صرف دعویٰ نہیں کرنا جو کہ ہم کر رہے ہیں، جیسے یہ مسلمان ہم ہیں، یہ ہمیں ہی متوجہ کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے تقاضے پورے کرو. منافقین زبانی دعوے کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. جو ایک مومن ہوتا ہے وہ اس کا عمل جو ہے نا اس کی قول کے مطابق ہوتا ہے. تو آگے دوبارہ سے منافقین کا ذکر ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں، حالانکہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مسردہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. یہ جو آیت کریمہ اس کو ذرا غور کیجئے گا. آج کل آپ انسٹا کھول کے دیکھ لیجئے، آپ فیس بک کھول کے دیکھ لیجئے، کہیں پہ بھی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو آپ کھولیں گے تو جو چیز سب سے پرومیننٹ نظر آ رہی ہے، اور ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کہاں پہ بھاگ رہے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں، کن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں. یہ انتہائی ڈرا دینے والی اور دردناک حقیقت ہے. آپ میمز بن رہی ہیں رمضان کے خلاف، روزوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ہماری عبادات کے خلاف، اور کون بنا رہا ہے؟ ہمارے اپنے جوان بچے. سحری کا وقت ہے، جب لاسٹ مومنٹس ہوں تو سحری کس طرح سے کھائی جاتی ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے. کس طریقے سے نمازیں ادا ہو رہی ہیں، سوتے میں گرے پڑے جا رہے ہیں. یہ مذاق اڑانے والی چیزیں ہیں. کیا ہماری عبادات مذاق ہونے والی ہیں؟ ہمارا دین جو ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور اس سے بھی زیادہ دردناک یہ حقیقت ہے کہ ایسی میمز پہ لاکھوں میں لائکس آ رہے ہیں، لاکھوں لوگ ان کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کو فارورڈ کر رہے ہیں، اور ہر طرح سے ان کو شیئر کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک کوئی ان کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا رہا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اور اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. ہر جگہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے لیکن ہمیں فرق نہیں پڑ رہا ہے.
استغفر اللہ۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکے؟ اور یہ جو مسلمانوں کو حکم دیا گیا نا ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھیں جہاں اللہ کی آیات کے خلاف ہرزہ رسائی کی جا رہی ہو، یہ بڑی اہم ہدایات ہیں۔ سوشل میڈیا کے گروپس میں جو دینی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بینگ مسلم یہ میرا اور آپ سب کا فرض ہے، ورنہ یاد رکھیے اگر ہم اس بات پہ خاموش رہیں گے نا کہ کم از کم ہم تو نہیں کہہ رہے، یا ہمیں ٹرول کیا جائے گا، ہمسائے کے گھر میں آگ لگی ہو اور ہم یہ چپ کہہ کے سن کے دیکھ کے چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے، یا مطلب وہاں پہ لگی ہوئی ہے نا، ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، وہ آگ بہت جلدی آپ کے اپنے گھر کو پکڑ لے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بھی وہی مذاق اڑانا شروع ہو جائیں، وہی چیزوں میں شامل ہو جائیں، کہیں کہ ساری دنیا یہ کر رہی ہے، یہ کیسے مذاق ہو سکتا ہے، کیا سب بیوقوف ہیں؟ تو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت نمبر 144 میں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، اس میں منافقین کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، پھر منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اب یہ منافقین کی نشانی، نمازوں میں سستی کس طریقے سے کون کرتا ہے، کون کسمساتا ہوا اٹھتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اس آیت مبارکہ پر رک کے مجھے اور آپ سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم پورے کے پورے دین اسلام میں ہیں، یا ہم آدھے کفر میں ہیں اور آدھے ایمان کے درمیان ہم ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں؟ کس طرح کا ہمارا رویہ ہے؟ اور جو ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، یقین تو رکھتے ہیں اللہ پہ، نافرمانی کی معصیت کی زندگی گزار رہے ہیں، آدھی مانتے ہیں آدھی نہیں مانتے، مرضی کی مانتے ہیں، تو اللہ ان کو کن لوگوں میں شامل کر رہا ہے اور پھر ان کے بارے میں کیا وعید آئی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں ہاں سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہے اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اب اینڈ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے، بڑی محبت سے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے، ہم اس کی ادا کردہ نعمتوں کا حق ادا کر سکیں اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہاں تک پارہ نمبر 5 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جی، سورہ نساء آیت نمبر 148 سے آخر سورہ تک زیادہ تر یہاں پہ اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ پارہ نمبر 6 سٹارٹ ہو رہا ہے، 148 آیا نمبر سورہ النساء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح ان لوگوں نے اذیتیں دی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرنے کی جسارتیں کی، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، یہ ساری مثالیں دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی شرارتوں پر دل گرفتہ نہ ہوں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا نام ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ نے ان انبیاء پر جیسے وحی نازل کی ویسے ہی آپ پر بھی نازل کی ہے. یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان کے لیے سخت دردناک عذاب تیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ اس پر کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگر تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن مظلوم ہونے کی صورت میں تم کو بدگوئی کا اگرچہ حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں. ہم نے ان سے کہا سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ چیزیں پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں. اب یہاں پر یہود کی سود کھانے پر مذمت کی گئی ہے. اہل کتاب کو دین میں غلو کرنے سے منع کیا گیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، ہارون، یونس، سلیمان کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں.
مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم اور ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلط نہ کرو، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا ہے اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہیں پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے اس میں وراثت کے قوانین میں سے کلالہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شرک معاف نہیں کرے گا، اور جو چاہے گا معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح سے یہ سورہ اسلامی معاشرے کے کچھ بنیادی اصولوں کی وضاحت کرتی ہے۔ تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ سورہ نساء مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں جو ٹاپکس ڈسکس کیے گئے، جو سبجیکٹس ڈسکس کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اسلامی معاشرہ جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبودیت اور باہمی تعلقات میں تقویٰ کی روش اختیار کرنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بتایا کہ اس معاشرے میں کمزور طبقوں، خاص طور پر یتیموں اور جو عورتیں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ 2 عورتیں اور یتیم یہ 2 کمزور ترین افراد ہوتے ہیں نا معاشرے کے۔ اس کے بعد پھر وراثت کے شرعی اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے، پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کیا جاتا ہے ایک اسلامی معاشرے میں۔ امانت اور دیانت، نظام عدل اس معاشرے کی روح رواں ہوتے ہیں۔ شہادت حق کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پھر کفار کے ممالک میں رہنے والے جو بے بس مسلمان ہیں ان کی داد رسی کرنے پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اہل کتاب اور منافقین کی سازشوں سے آگاہی رکھی جائے اور ان کا تدارک کیا جائے، یہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ انفرادی اور اجتماعی معاملات میں تمام فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ایک اسلامی ملک میں کیے جاتے ہیں، اور پھر ایسے معاشرے کو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لے لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ